سندھ حکومت کے محکمہ فائنانس کی طرف سے یہ خبر چلی، یعنی ان کی طرف سے نہیں بلکہ پورے شہر میں یہ گونجی کہ بلدیاتی اداروں جو ٹاؤنز کی سطح پر ہیں ان کو پرانی OZT شیئرز دیے جا رہے ہیں، جس پر یقینی طور پر ملازمین تو ہوئے پریشان، لیکن چیئرمینوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ پچھلی دفعہ بھی OZT شیئر میں اضافہ نہیں ہوا تھا، جو گورنمنٹ نے فخریہ پیشکش کی تھی کہ ہم نے 30% اضافہ کیا ہے۔ سندھ حکومت ماضی میں بھی یہ کھیل تماشے کرتی آئی ہے، لیکن پیسے نہیں بڑھاتی تھی، یعنی فنڈ نہیں بڑھاتی تھی۔ اب جب 30% اضافہ کیا اور فخریہ پیشکش کا اعلان ہوا تو ملازمین میں خوشی کا ایک نیا انوکھا اظہار دیکھنے میں آیا کہ چلو اللہ کے واسطے، اللہ نے رحم کیا اور کچھ ملنے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ OZT پرانی آ رہی ہے۔ اس لیے کچھ کہتے ہیں کہ چیئرمینوں نے ادرس کے اندر کچھ زیادہ بڑھا کے رقم دے دی ہے، کسی نے 5 کروڑ، کسی نے 10 کروڑ، کسی نے 50 کروڑ، لیکن یہ کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہل گیا اور اس نے شاید اعتراض کر دیا ہے کہ ان کی OZT ابھی نہ بڑھائی جائے، بھلے نہ بڑھاؤ، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی جو 30% فخریہ پیشکش تھی سندھ حکومت کی پورے پاکستان میں کہ ہم نے اضافہ کیا ہے، وہ 30% ان کو بڑھا کے دینا چاہیے تھا۔ سعید غنی صوبائی وزیر بلدیات نے کورنگی ٹاؤن میں دعوت حلیم کے موقع پر کہا تھا کہ OZT میں اضافہ ہوگا اور جولائی 2024 سے ہوگا۔ چلے ستمبر میں یہ ملے تو پچھلا پیسہ بھی ملے گا، یعنی پچھلا فنڈ بھی ملے گا۔ چیئرمینوں نے ایسے تیسے کر کے کچھ لوگوں نے اپنے اون ریسورسز سے پیسے بچا چکے بڑی ہوئی تنخواہ دے دی، لیکن اس بار یقینی طور پر ٹاؤنز چیئرمین بڑی ہوئی تنخواہ دینے سے گریز کریں گے، اس لیے کہ وہ اون ریسورسز کے پیسے کہاں سے نکالیں گے؟ اس لیے کہ اون ریسورسز سے نکالتے بھی ہیں تو ریٹائر ملازمین سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیو انکیشمنٹ والے۔ سجن یونین میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس نے گزشتہ 2-3 دن پہلے ایک زبردست دھمال کیا تھا، یعنی دھما دم مست قلندر کیا تھا سینٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حوالے سے، جو ان کے ملازمین جو لیاری ٹاؤن یعنی بلدیہ جنوبی اور بلدیہ شرقی قلعہ جو تھے ان کو واپس بھیجا تھا، لیکن ان کو OZT شیئر نہیں بھیجے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ سید ذوالفقار شاہ اور ان کی ٹیم نے جا کر جب ملاقاتیں کی اور ملاقاتیں کرنے کے بعد ACS یعنی ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور دیگر سے جب ملاقاتیں ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک اچھی خبر آئی تھی، تو پھر مٹھائیاں بھی تقسیم ہو گئی، کھاؤ دم مچ کے منڈ کے کھاؤ ذوالفقار شاہ، تم بھی کھاؤ، سب کو کھلاؤ، ماشاء اللہ، ہمیں انگوٹھا دکھاؤ، ماشاء اللہ۔ لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا کہ یقینی طور پر سینٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے جو 6 ٹاؤن کے ملازمین تھے ان کے OZT شیئر جاری ہو گئے تھے، جس سے وہ تو بچ گئے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یونین کو ایک دفعہ پھر ذوالفقار شاہ میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس، سجن یونین اور دیگر یونین کو میدان عمل میں آنا ہوگا، کیونکہ اب چیئرمین جو 25 ٹاؤن کے چیئرمین ہیں ان کے پیروں تلے زمین نکل چکی ہے۔ پرانی OZT کسی صورت قبول نہیں ہے، اس لیے کہ دیوالیہ نکل جائے گا اور ملازمین کو پرانی سیلری ملے گی، نئی سیلری تو یہ 2-3 ٹاؤن شاید دے دیں، لیکن باقی ٹاؤن جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اورنگی ہے، شاہ فیصل ہے اور دیگر ٹاؤن ہیں، ہم اور بھی نام لے سکتے ہیں، وہ ادا نہیں کر سکتے اضافی تنخواہ 30% بڑھی ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت یا محکمہ فائنانس خود چاہ رہا ہے کہ دھما دم مست قلندر شہر میں پھر یونین کرے، ذوالفقار شاہ اور ان کی ٹیم یعنی میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس ہو، ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر میدان عمل میں آئے، لیکن ابھی انتظار ہے، کیونکہ ذرائع کے مطابق پیر کو پرانی OZT شیئر جاری ہو رہے ہیں، جو کہ انتہائی تکلیف دہ باعث ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ ذوالفقار شاہ اور میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس، سجن یونین مل کر اور دیگر یونین کیا ان کا ساتھ دیتی ہیں کہ نہیں، یہ ہے سوال۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔